अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 301 का लेसन नंबर 1, यानी कि अब से हम सफ़र शुरू करेंगे एजुकेशन की दुनिया के अंदर 305 की बुक्स को लेकर। 305 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इन वीडियोस में बेसिकली मैं आपको तीनों फॉर्मेट्स के बारे में बताऊंगी। हर वो चीज़ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हम उसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर चीज़ क्लियर करूँगी, इतना ज़्यादा मैं इसे क्लियर कर दूँगी कि इंशाल्लाह ताला आप पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट रह गया कि मैं आपको सेपरेट इसमें नहीं बताऊंगी कि एमसीक्यूज क्या है, शॉर्ट क्या है, लॉन्ग क्या है। हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी ना उन्हें मैं अंडरलाइन करूंगी और डिस्कस करूंगी। उन्हीं में से आपके एमसीक्यूज बनेंगे, उन्हीं में से शॉर्ट बनेंगे और उन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अब फॉर एग्जांपल देखें, टॉपिक नंबर 1 है जी इंट्रोडक्शन टू क्लासरूम मैनेजमेंट। ये आपका जी एमसीक्यूज आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज है। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, मैंने आपके पेपर्स देखे, फिर उन्हें पढ़ा, क्वेश्चंस ढूंढे, एमसीक्यूज देखे, उन्हें ढूंढा, बुक में से, हैंड आउट में से अंडरलाइन किया, फिर उसके बाद आज मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ। क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। ये आपके एमसीक्यूज थे। मैंने हर चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है उसे भी डिस्कस किया और हर उस चीज़ को भी डिस्कस किया जो इतनी अहम नहीं है बट पेपर में आई हुई है एक दो बार भी, तो उसे भी मैंने इसमें डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर की, तो हम कह सकते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है इस प्रोसेस के अंदर, या यूँ कह लें कि क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टीचर की डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है जी अफेक्टिव टीचिंग कंटेंट क्या है, या यूँ कह लें कि क्लासरूम मैनेजमेंट के दौरान प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती हैं। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता था कि प्रॉब्लम अराइज इन क्लासरूम मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हैं कि इसलिए होता है कि क्योंकि टीचर को कभी कभार ये नहीं पता होता कि वो क्या पढ़ा रही है, उसे अपनी स्ट्रेटजीज नहीं पता होती। अब जब ये प्रॉब्लम अराइज हो गई तो टीचर कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकती है इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए। तो याद रखें, जो पावरफुल टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं ना, टीचर उन्हें अपना के इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर यूज़ करती है जी अफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। इसकी वजह से क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम जो होती है ना वो कम हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी थी कि जो प्रॉब्लम्स होती है ना क्लासरूम के अंदर, ये कभी कभार इसलिए भी होती हैं कि टीचर को पता ही नहीं होता कि कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज अपनानी है। अगर वो टीचर जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू सपोर्ट प्रोडक्टिव लर्निंग। अब टीचर जो होती है क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट देखती है, वो एक अरेंज कर देती है ना, आया बच्चों को वो रोज में बिठाती है, ग्रुप्स में बिठाती है, एक नालायक और एक लायक स्टूडेंट्स को बिठाती है। ये वो सारा प्रोसेस होता है जो कि ये प्रॉब्लम को कम करने में मदद देता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जी सोशल इमोशनल डोमेन ऑफ लर्निंग यूज़ की जाती है एज अफेक्टिव प्रोसेस। तो इसे हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके एमसीक्यू रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं जी क्वेश्चन वाइज। टॉपिक नंबर 3 है जी की एलिमेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर हम की एलिमेंट्स देखें ना कि वो कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जी क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि स्कूल वाइड जो डिसिप्लिन थ्रू कैरिकुलम। अब पूरे स्कूल के अंदर डिसिप्लिन कैसे क्रिएट किया जा सकता है? थ्रू कैरिकुलम। अब जो डिसिप्लिन होता है ना, अगर हम कहें कि क्लासरूम जो डिसिप्लिन होता है वो स्कूल वाइड डिसिप्लिन के बगैर कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये एक सही बात है। क्यों? क्योंकि देखें, जब भी हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो जो कैरिकुलम पढ़ाया जा रहा होता है ना पूरे स्कूल में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि क्लासरूम डिसिप्लिन इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्कूल वाइड डिसिप्लिन। So, it is very important to make classroom management a part of curriculum.
اب جب ہم کلاس روم ڈسپلن کی اتنی بات کر رہے ہیں تو کلاس روم ڈسپلن ہے کیا؟ دیکھیں، جب کلاس کے اندر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بیہیو کرے اور کس طرح بیہیو کرنا ہے کلاس روم انوائرمنٹ کے اکارڈنگ، یا وہ ٹیچر جانتی ہے کہ میں اس اچھا بیہیویئر رکھوں گی اور افیکٹو یوز کروں گی اسٹریٹجیز کو، تو بچے اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو ایک ڈسپلن کریٹ ہو گیا نا کلاس کے اندر، اور بچوں کو پتہ ہوتا ہے ٹیچر جو بتا رہی ہے اسے سمجھنا ہے، تو وہ بھی ایک ڈسپلن کے انڈر آ جاتا ہے. Both the teacher and student must know how to behave in a classroom environment. اگر ہم بات کرتے ہیں اسکول ڈسپلن کی، تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ٹیچر کو بتاتا ہے کہ آپ نے ٹیچ کیسے کرنا ہے اسٹوڈنٹس کے اکارڈنگ. اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ اب یہ پاسبل ہے جی تھرو کیریکولم اور اسکول وائز ڈسپلن. اس کے بعد ہمارے پاس کی پوائنٹ آتا ہے جی کلاس روم بیسڈ رول. اب جب ہم بات کر رہے ہیں مینجمنٹ کی، تو ٹیچر جب اسٹریٹجیز یوز کرتی ہے تو وہ مختلف رولز بناتی ہے. اب یہ وہ رولز ہوتے ہیں جو کہ ایک کلاس روم میں مطلب ان پہ عمل کرنا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب اگر ہم اسکول وائڈ بات کرتے ہیں تو جو رولز بنے ہوتے ہیں نا اسکول ڈسپلن کے اکارڈنگ، ان پر بچوں کو بھی عمل کرنا ہوتا ہے اور ٹیچر کو بھی عمل کرنا ہوتا ہے. اس کے اکارڈنگ ہی ہم منیمائز کر سکتے ہیں پرابلمس کو. اس کے بعد ہے جی آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈ آف اسٹوڈنٹ. ایک اچھے ٹیچر کی کوالٹی میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جن بچوں کو پڑھا رہا ہے ان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، یعنی کہ وہ دیکھیے کہ بچے کو کس جگہ آ کے زیادہ پڑھانا ہے، کس جگہ آ کے کم پڑھانا ہے. ہر بچے کے مختلف آئی کیو لیولز ہوتے ہیں، تو ہم آگے چل کے اس کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والے ہیں. اس کے بعد ہے جی انوالومنٹ آف میجر اسٹیک ہولڈر. جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا ایجوکیشن آف اسٹوڈنٹ کے اندر، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کلاس روم مینجمنٹ ہے کیا. جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا وہ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. میں نے بات کی کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر یا ایجوکیشن کے اکارڈنگ، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کلاس روم مینجمنٹ ہے کیا. اب ہم جانتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر کیا ہیں. وہ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، پرنسپل بھی ہو سکتے ہیں، کوآرڈینیٹرز بھی ہو سکتے ہیں، اور کلاس روم کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ کے اسکول کے اندر ہر وہ انسان جو کہ آپ کے آس پاس پایا جاتا ہے اور جو کہ آپ پہ افیکٹ کرتا ہے، وہ اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی امپورٹنس ٹو سوشل ایموشنل لرننگ. 7 پہ ہے جی فزیکل سیٹنگ ان دا کلاس روم یا سیٹنگ ان دا کلاس روم. اگر اسٹوڈنٹس کی ہم بات کرتے ہیں، اگر وہ روز میں بیٹھے ہیں، گروپس میں بیٹھے ہیں تو پیئرس میں ہیں، تو یہ کام ٹیچر کا ہے کہ وہ انہیں اس طرح ڈیوائڈ کر دے. بچہ جب روز میں آئے گا یا گروپس میں آئے گا یا وہ ایک پیئر بنا دیے جائیں گے، تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر آپ نالائق اسٹوڈنٹ کو لائق کے ساتھ بٹھائیں گے تو ود دا پیسج آف ٹائم جو نالائق اسٹوڈنٹ ہے وہ امپروو کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ اس کے پاس ایک اچھی کمپنی ہے. تو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے جی کلاس روم ڈسپلن کو یا کلاس روم مینجمنٹ کے افیکٹو بنانے کے لیے. اس کے بعد ہے جی کیریکولم اور کلاس روم مینجمنٹ. جو کیریکولم ہوتا ہے کلاس روم مینجمنٹ ہے، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیپ لنک کریٹ ہو گیا. ہم بات کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ کلاس روم مینجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کیریکولم پہ بات کرنا. تو اب ہم چلتے ہیں کہ کیریکولم ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم نے اتنی بات کی نا کیریکولم کی، تو اب یہاں آ کے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کیریکولم چیز کیا ہے. بیسیکلی یہ ایک پلان آف ایکشن ہے پورے اسکول کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا رول جس پہ عمل ہر اسکول نے کرنا ہے، اسے ہم کیریکولم کہہ سکتے ہیں. پراپر اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ کیریکولم بیسیکلی از اے پلان آف ایکشن فار دا انٹائر اسکول. Curriculum consists of ongoing experiences of children under the guidance of the school. اگر ہم کہتے ہیں کہ بچے کو جو ایکسپیرینس ہو رہے ہیں نا انڈر دا گائیڈنس آف اسکول، وہ سارا کچھ کیریکولم ہے، تو یہ بات بھی درست ہے.
دیکھیں اس میں ایک اسپیشل انوائرمنٹ شو کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کی وہ ہیلپ کرتے ہیں. اب جب ہیلپ ہو رہی ہے تو بچہ اچیو کر ہوتا ہے جی سیلف ریلائزیشن. اب وہ سیلف ریلائزیشن کو کیسے اچیو کرتا ہے؟ تھرو ایکٹیو پارٹیسپیشن ود ان دا اسکول. اگر ہم لنک کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ کلاس روم مینجمنٹ جو ہوتی ہے اسے اسکول وائڈ کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ کیسے وہ شو کریں گے، تو اسکول وائڈ اگر ہم کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ only come through an active integration of classroom management principles within the school curricula. یہ تب ہی ممکن ہے جب پورا اسکول یا ہر انسان اس میں کوپریٹ کرتا ہے. اگر ہم کلاس روم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ہم کہیں گے کہ بہت ضروری ہو گیا یہاں پہ آ کے کہنا کہ جو کلاس روم مینجمنٹ ہے وہ تب تک افیکٹو ہو سکتی ہے جب تک اس کے اندر آبجیکٹیو اور گولز پلان نہ ہو. جب ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا پڑھا رہی ہے تو وہ بچوں کو کیسے بتائے گی کہ اس سبق کا یہ آبجیکٹیو ہے، یا وہ کسی بھی بچے کا گول کیسے سیٹ کرے گی اپنے کسی سبجیکٹ کا. تو ضروری ہوتا ہے کہ ٹیچر سیٹ کرے، ان کے پلان کرے گولز کو اور آبجیکٹیو کو اسے پتہ ہونا چاہیے. ٹاپک 5 ہے جی کلاس روم مینجمنٹ اینڈ دا ہڈن کیریکولم. اب ہڈن کیریکولم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کیریکولم کا ایک ایسا حصہ جو کہ لکھا نہیں ہوتا بٹ اسٹوڈنٹس کو بتایا ضرور جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی میسج جو اسٹوڈنٹس کو سینڈ کیا جاتا ہے تھرو اسکولز تو وہ ایک ہڈن کیریکولم کہلاتا ہے. اب آپ کو کوئی چیز انہوں نے ریٹن نہیں دی، ایک ایسا رول جو کہ لکھا نہیں ہوا لیکن آپ کو بتا دیا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے، تو وہ سارا کچھ ہڈن کیریکولم کے اندر آتا ہے. فار ایگزامپل واٹ از امپورٹنٹ، کیا چیز اہم ہے، کون سا بیہیویئر کلاس روم میں یا اسکول میں اسے الاؤ کیا جائے گا اور کس بیہیویئر کو اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ کیا جائے گا یعنی کہ منع کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتا دی جاتی ہیں. یوں کہہ لیں کہ جو اورل چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں نا وہ ساری کی ساری ہڈن کیریکولم کے اندر آتی ہیں. اس کے بعد ہے جی ٹاپک 6 سوشل ایموشنل لرننگ اینڈ کلاس روم مینجمنٹ. 4 امپورٹنٹ ڈائمینشنس ہیں جی ٹیچر کے لیے فار دیئر ٹیچنگ میتھڈ. اب وہ جب ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہے نا 4 امپورٹنٹ ڈائمینشنس کو ٹیچر اپنے دماغ میں رکھتی ہے. فرسٹ ون از کانٹینٹ نالج. پہلا کیا ہے جی؟ پہلا ہے کانٹینٹ نالج. سیکنڈ ون از پیڈاگوگیکل نالج. تھرڈ ون از کلاس روم مینجمنٹ اینڈ فورتھ ون از سوشل ایموشنل مینجمنٹ. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ٹیچر کو اپنے دماغ میں رکھنی ہوتی ہیں جب وہ پڑھا رہی ہوتی ہے. اب ان کے نتیجے میں جو ٹیچر ہوتی ہے نا وہ ایک سکسیسفل ٹیچنگ اسٹریٹجیز یوز کرتی ہے. وہ کیا ایک یوں کہہ لے کہ وہ ایک سکسیسفل ٹیچر کہلاتی ہے. امپورٹنٹ کوشچن تھا جی واٹ از سوشل ایموشنل لرننگ. اب جب ہم بات کر رہے تھے نا سوشل ایموشنل مینجمنٹ کی تو یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں جو سوشل ایموشنل لرننگ ہوتی ہے نا وہ ڈیل کرتی ہے ود دا ڈومین آف افیکٹو ایجوکیشن. ایک افیکٹو ایجوکیشن کے انڈر وہ کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ ہم سوشل نیٹ ورکنگ کی اس کے اندر بات کرتے ہیں، کمیونل فیلنگ کی بات کرتے ہیں، شیئرنگ اور کیئرنگ کنیکشنز اسٹوڈنٹ ہیو ان اسکولز. یعنی کہ ہم شیئرنگ اور کیئرنگ کنیکشنز کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسکول کے انڈر ہوگی، یہ اسٹوڈنٹس کے اندر ہم بات کر رہے ہوں گے، اکارڈنگ ٹو ٹیچر بات کر رہے ہوں گے. تو جو اسکولس کے اندر بچوں کے درمیان ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ سارا کچھ سوشل ایموشنل لرننگ میں آتا ہے. اب سوشل ایموشنل لرننگ کا فائدہ کیا ہے؟ مور پرو سوشل ہو جاتے ہیں جی. اب پرو سوشل کیا ہے؟ میں نے بات کی پرو سوشل کہ پرو سوشل کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچہ دوسرے بچے کا حد سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کی بات سننا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوالٹیز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایمپیتھیٹک ہو جاتا ہے جی. ایمپتھی مینز ہوتا ہے جی آپ کسی کی بہت زیادہ خیال کر رہے ہیں، دوسرے کی کیئر کر رہے ہیں، اسے فیل کر رہے ہیں. مطلب یوں کہہ لیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ سوشل ایموشنل لرننگ کے بعد اسٹوڈنٹس کے اندر کیا چینجز آتی ہیں یا کیا پرووائڈ کرتا ہے،
بچے کو دوسروں کا خیال رکھنے والا بنا دیتا ہے، وہ دوسروں کا احساس کرنے لگ پڑتا ہے ہر لحاظ سے۔ تو یہ تھا جی لیسن نمبر 1، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں جی لیسن نمبر 2 کی طرف، کلاس روم کنٹرول۔ جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کنٹرول بھی آ جاتا ہے جس کے اکارڈنگ ہی کلاس روم جو کنٹرول ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کلاس روم مینجمنٹ کا۔ ہم نے بات کی کیریکولم کی تو ہم نے کہا کہ وہ ایک امپورٹنٹ مینجمنٹ ہوتا ہے، وہ رول پلے کرتا ہے، بٹ جیسے ہم کلاس روم کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کلاس روم مینجمنٹ کا۔ اس کے بغیر کلاس کو کنٹرول کلاس روم مینجمنٹ کو اچھے طریقے سے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یوں کہیں گے کہ وداؤٹ کلاس روم کنٹرول دیر کین بی نو کلاس روم مینجمنٹ۔ ٹیچر تب ہی اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھا سکتی ہے جب وہ کلاس پر کنٹرول کرے گی۔ اب ٹیچر کیسے کلاس روم کو کنٹرول کرے گی؟ تھرو اتھارٹیٹیو، یعنی کہ وہ اتھارٹی رکھے گی، وہ بچوں کو بتائے گی کہ ان مائی پریزنس آپ لوگ بالکل ہر چیز کو سمجھیں گے، شور کوئی نہیں کرے گا، یعنی کہ وہ پوری اتھارٹی رکھے گی۔ وہ کہے گی کہ یہ میں کلاس میں ہوں تو میرے پرمیشن کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کمانڈ بہترین رکھے گی، وہ بتائے گی کہ آج ہم یہ پڑھیں گے اور اس کے اکارڈنگ ہی چلیں گے، اور اس طرح وہ آرگنائز بھی کرے گی۔ جب وہ کمانڈ رکھے گی تو وہ آرگنائز بھی کرے گی۔ تو یہ ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ کلاس روم کو آرگنائز کرے۔ اگر اب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، تو اسٹوڈنٹس کیسے کریں گے جی اس میں رول پلے؟ وہ اپنی رسپانسبلٹی کے بتائیں گے، جو ٹیچر نے باتیں بتائی تھی، یعنی کہ ہڈن کیریکولم جو ٹیچر نے بتایا تھا اسٹوڈنٹس کو، تو اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ وہ کلاس روم کے اندر اس طرح بہیو کریں گے۔ فار ایگزامپل، اگر ٹیچر بتاتی ہے فرسٹ ایئر کلاس کے، میں آپ کو 10 دفعہ بتاؤں گی، کوئی چیز ہے جیسے کہ میں اسے آپ کو 10 دفعہ بتاؤں گی، آپ مجھ سے 10 دفعہ سوال پوچھیں، بٹ جب میں آپ سے پوچھوں گی تو آپ کو آنا چاہیے۔ تو اب ٹیچر بتا رہی ہے اور بچے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سمجھے۔ تو یہ جی ایکٹ رسپانسبلٹی، اور یہ ہڈن تھا نا، ہڈن کیریکولم تھا، یہ لکھا ہوا تو نہیں تھا نا کہیں بھی، ٹیچر نے بس بتا دیا اور یہ بچوں کی رسپانسبلٹی میں آ گیا۔ اب جب بچوں کو رولز بھی فالو کرنے چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو۔ جب تک وہ رسپیکٹ نہیں کریں گے، وہ کلاس روم کے اندر ایک اچھی انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکتے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ نیڈ ٹو کے اندر، ہر وہ چیز جو ہڈن کیریکولم کے اندر آتی ہے، اسٹوڈنٹس کو اس پہ کام کرنا ہوتا ہے، اپنی رسپانسبلٹی شو کرنی ہوتی ہے، رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے، ٹیچر کو رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور اپنے آس پاس کے دوستوں کو بھی رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ٹاپک 008 ہے جی گورننس آف رولز۔ یہاں پہ امپورٹنٹ تھا کہ اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرز مسٹ اسٹک ٹو certain rules in order to have effective teaching and learning in the classroom۔ اگر ہم کلاس روم کے اکارڈنگ بات کر رہے ہیں تو ایک اچھا پڑھائی والا ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بہت اسٹوڈنٹ اور ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ رولز پر مکمل گرفت رکھیں، یعنی بہت اسٹرکٹلی اس پہ عمل کریں۔ اب جس رولز ہوتے کیا ہیں؟ رولز شوڈ بی اے اسٹرانگ پارٹ آف اسکول پالیسی، رولز شوڈ بی adhered to strictly، warning and penalties must incur on failure to abide by rules۔ رولز شوڈ، اچھا اس میں سمجھانے والا کچھ بھی نہیں تھا کہ اسکول پالیسی کا حصہ ہوتے ہیں، اسٹرکٹلی ان پہ عمل کیا جانا چاہیے۔ جب بچے رولز توڑتے ہیں تو یا ٹیچرز بھی توڑتے ہیں تو انہیں وارننگ دی جائیں، پینلٹیز دی جائیں۔ رولز جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے ہونے چاہیے، یعنی کہ ایوری اسٹیک ہولڈر پراپرلی ڈاکومنٹڈ ہونے چاہیے، اور بی انکلچرڈ آلسو تھرو دا ہڈن کیریکولم، اور آپ کو اورلی بھی بتائے جانے چاہیے رولز۔ یہ 3 چیزیں تھیں جو آپ کے کویسچن وائز کافی امپورٹنٹ تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی گائز پلیز دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا، اور کائنڈلی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، میں آپ کے لیے دیکھیں کتنی محنت کر رہی ہوتی ہوں۔ ان ریٹرن مجھے چاہیے ہوتا ہے آپ کی طرف سے تھوڑا سا فیڈ بیک۔ اب آپ کو وہ فیڈ بیک کیسے آئے گا؟
थ्रू सब्सक्रिप्शन, थ्रू लाइक, थ्रू कमेंट्स। तो ये तीनों काम किया करें। बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं इसकी सारी वीडियोस बनाऊंगी और मेरी ये गारंटी है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको एक्स्ट्रा किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होती। हर वो चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसे डिस्कस करती हूँ। टॉपिक 009 है जी, दैट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हर वो इंसान जो कि किसी भी हर वो इंसान जो किसी भी स्टूडेंट पर असर कर रहा होता है उसे हम स्टेक होल्डर कहते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल यहाँ कर दिया गया कि स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो डायरेक्ट एसोसिएशन शो करते हैं विद इन स्कूल ऑन द चाइल्ड, या यूँ कह लें कि जो बच्चा स्कूल जा रहा होता है ना, स्कूल गोइंग बच्चों के ऊपर जो असर करते हैं ना डायरेक्ट, वो स्टेक होल्डर होते हैं। अब इसमें पेरेंट्स पे आ जाते हैं। देखें, बच्चे पर पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, या यूँ कह लें कि बच्चे की अपब्रिंगिंग के अंदर जो कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि स्कूल की पॉलिसीज़ क्या हैं, स्कूल की क्या एक्सपेक्टेशन है। सेकंड वन इज जी हेड है जी स्कूल का। अब देखिए, प्रिंसिपल होता है वो स्कूल की डिटर्मिन करता है कि कौन से रूल्स काम करेंगे स्कूल के अंदर। तो वो ये सारा प्रोसेस प्रिंसिपल के अंदर काम करता है। जो आल स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उनके क्या काम है, वो हर रूल को माने, रेगुलेशन को देखें, डिसिप्लिन को मेंटेन करें, बिल्ड रिपोर्ट करें और आइडेंटिफाई करें किसी भी प्रॉब्लम को और उसके सलूशन को। देखें, कौन आइडेंटिफाई करेगा स्टूडेंट की नीड को? बहुत आसान सा क्वेश्चन था जी, हु आइडेंटिफाई द नीड ऑफ स्टूडेंट? तो पेरेंट्स का काम होता है ना कि बच्चे को क्या चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि बच्चे को इस वक्त क्या चीज़ ज़रूरत है। अब टीचर के भी ऑन द अदर हैंड इन स्कूल्स, टीचर्स का काम होता है कि देखिए कि बच्चा क्या चीज़ उसे समझ नहीं आ रही, वो क्या चाहता है। एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, पीज हो गए और बस, क्योंकि 3-4 अपने पॉइंट्स लिखने होते हैं, इतना टाइम नहीं होता। अगर हम स्कूल हैंडल की बात करें ना, कि हम कहें कि क्वेश्चन आपके पास आता है कि हाउ डज द स्कूल हैंडल द प्रॉब्लम, कि स्कूल कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करता है। वो पॉलिसीज बना के, फिर उन पॉलिसीज पे अमल करा के बच्चों के ना वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, वो एडहेयर करेगा जी पॉलिसीज को और रूल्स बताएगा, प्रॉब्लम कम्युनिकेट करेगा की इंफॉर्मेशन के अंदर, और फिर इस तरह होता है। टॉपिक नंबर 11, काउंसलिंग सर्विसेज इन स्कूल्स। देखें, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग सर्विसेज की, तो हम कहेंगे कि ये भी एक की एलिमेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे यहाँ स्कूल्स हैं जिनके अंदर काउंसलिंग सर्विसेज नहीं हो रही होती, तो बच्चों के अंदर काफ़ी बिहेवियर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम उन बिहेवियर प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसे आइडेंटिफाई किया जाएगा स्कूल्स के अंदर। अब टीचर देखिए आइडेंटिफाई करेगी ना बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली रोनुमा हो रही है। अब जब वो उसे आइडेंटिफाई कर चुकी, तो वो उसे क्योर कैसे करेगी? तो वो थ्रू काउंसलिंग। जो बिहेवियर इशू होते हैं ना, जो कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स सर्विसेज के अगर हम बात करें काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं बच्चे के ऊपर, तो वो काउंसलिंग के थ्रू करती है। बिहेवियर जो होती है ना, बिहेवियर दैट में रिक्वायर काउंसलिंग, स्टूडेंट हु इंसल्ट अदर। अब वो कौन से बिहेवियर हैं जिन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है? अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, दूसरों की इंसल्ट करें, दूसरों को तंग करें, ये वो बिहेवियर है जिन पर काउंसलिंग काम करती है। स्टूडेंट जो झूठ बोल रहे होते हैं, स्टूडेंट जो स्टील कर रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं, सारी वो चीज़ें जो कि ऐसे ऐसे बिहेवियर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काउंसलिंग के थ्रू ठीक हो सकते हैं। तो ये थी जी मेरी वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।